بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آپ کے ساتھ حجاج بن یوسف کی دردناک اور عبرتناک موت بارے مصدقہ معلومات شیئر کروں، ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے انہوں نے حجاج بن یوسف کے بارے میں چند الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ناظرین، جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے واقعی میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں؟ تو آپ نے کہا بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے تو سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی صرف ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ ناظرین، حجاج ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جو کفار کی گردنیں اتارنے میں مصروف تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا تھا، لیکن اس کے جیل خانے میں ایک ایک دن 80,000 ہزار قیدی ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 خواتین ہوتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت طاری ہو گئی اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاج بن یوسف جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کو گریبان سے پکڑ کر سوال کرتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کس بات پر قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج کو ایک بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کامتا تھا، آگ سے بڑی انگیٹھی اس کے قریب رکھتی جاتی تھی اور اس کے اتنے قریب رکھتی جاتی تھی کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی اور اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا رسی سے باندھ کر اس کے حلق میں اتار دیا اور تھوڑی دیر بعد رسی کے ساتھ اس کو اوپر کھینچا تو اس کے ساتھ ایک عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اس کی بدبو اتنی تھی کہ پورے ایک مربع میل میں پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج نے کہا، تو کدھر جاتا ہے؟ تو علاج کر۔ جس پر حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا
وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے تقریباً 40 دن بعد ہی حجاج بن یوسف کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کے کوئی اثرات نہیں تو اس نے اپنے عزیزوں کو بلوایا اور وہ بڑی کراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ وہ بولا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور جب صبح ہو تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اللہ ظالم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، لیکن جب ظالم کا حساب لینے پر آتا ہے تو فرشتے بھی اللہ کے غضب سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے، آمین۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔